پہلے یہ ہوتا تھا ایک جگہ پہ یا زیادہ سے زیادہ دو جگہ پہ دہشت گردی ہو گئی، لیکن یہ دوبارہ اس نے اتنا مضبوط طریقے سے اور منظم طریقے سے سر اٹھایا۔ جہاں بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوگا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سیکورٹی لیپس ہوتا ہے تو دہشت گردی ہوتی ہے۔ یا کوئی سپورٹ ایسی ملی ہے یا انہوں نے اپنا نیٹ ورک اتنا اسٹیبلش کیا اور اتنے وسیع پیمانے پہ یہ دہشت گردی کی۔ یہ انہی کے درمیان میں سے لوپ ہول، کوئی راستے، کوئی ایسی چیزیں تلاش کر کے کارروائی کرتے ہیں اور یہ واردات ڈالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلوچستان میں دہشت گردی کا عصے پاکستان کی جان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، مگر پاک سرزمین کے ثبوتوں نے اس کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ میں ہوں عابد محمود مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ ڈیجیٹل، اور میرے ساتھ ہیں حنیف صاحب۔ سر، پاکستان میں دہشت گردی یہ دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے، اور بلوچستان میں تاریخ کا طویل دورانیے کا حملہ ہوا جس میں پاک فوج کے جوانوں اور عام شہریوں سمیت کوئی 50 کے قریب شہید ہوئے، جبکہ انہوں نے بہادری سے مقابلہ کیا اور کوئی 145 کے قریب دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا۔ اس سارے واقعے کا پس منظر اور تفصیل کیا ہے، اس پہ تفصیلاً سے بات کریں۔ یابر صاحب، یہ طویل ترین اگر نہیں بھی ہے تو یہ وسیع ترین دہشت گردی اور وسیع ترین آپریشن ضرور تھا۔ آج تک کبھی یہ نہیں ہوا تھا کہ 10-12 شہروں میں، بلکہ بعض جگہ پہ تو یہ 15 تک کہا جا رہا ہے کہ 10-12 شہروں میں بیک وقت دہشت گرد جو ہیں وہ سرگرم ہو جائیں، وہ حملے کریں، وہ سڑکوں کے اوپر فائرنگ کریں اور خودکش حملے کریں اور لوگوں کو نشانہ بنائیں۔ اس طرح کا سرکاری املاک کو، سرکاری دفاتر کو نشانہ بنایا گیا، جیلوں کو نشانہ بنایا گیا، لوگوں کو اغوا کیا گیا۔ ایف سی کی جو وہاں پہ ہیڈ کوارٹرز تھے مختلف شہروں میں، ان کو نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ ایک ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل یہ جو دہشت گرد ہیں اور ان کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈز ہیں اور جو پاکستان کو ڈی سٹیبل کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کوئی بہت بڑی پلاننگ لیے بیٹھے ہیں۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے اور اس کے خلاف ایک بہت ہی وسیع آپریشن کی ضرورت ہوگی۔ ویسے آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ کچھ عرصہ تک یہ محسوس ہو رہا تھا کہ بلوچستان کے معاملات کافی حد تک سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کنٹرول میں آ گئے ہیں، لیکن یہ یکدم ان کا اتنے وسیع پیمانے، جو آپ نے لفظ استعمال کیا وسیع پیمانے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی وسعت بہت زیادہ ہے۔ وسیع پیمانے پہ اتنا بڑا اٹیک ہونا، تو کیا یہ سیکورٹی لیبس تھا یا ان کے پیچھے کوئی غیر ملکی فیکٹرز تھے کہ جس کی وجہ سے فوری طور پر اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا یا اس کو حملہ ہونے سے پہلے روکا نہیں جا سکا؟ دیکھیں، یہ غیر ملکی ہینڈلنگ کے بغیر، غیر ملکی مدد کے بغیر، غیر ملکی فنانسنگ کے بغیر اور انٹیلیجنس معلومات کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ممکن نہیں ہوتا، اس کو بڑا پلان کر کے کیا جاتا ہے۔ اور ایک ایسا واقعہ جو بلوچستان کے تمام بڑے شہر، جس میں کوئٹہ، گوادر، پسنی، پنجگور، خاران، دال بندین، نوشکی، مستونگ، حتیٰ کہ کلات اور تربت کا بھی نام لیا جا رہا ہے کہ ان تمام شہروں میں یک وقت یہ حملے ہوئے ہیں۔ یہ اس طرح کا بڑا پلان کر کے دہشت گردی کا کوئی واقعہ کرنا، یہ کسی عام تنظیم، کسی عام گروہ کا کام نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی سطح پہ پلان ہوا ہے اور اب اس کا اسی سطح پہ جواب دینا چاہیے اور جواب دینا ہوگا، اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے۔ بی ایل اے اکا دکا کارروائیاں کرتی رہی ہے، لیکن اس طرح کی ایک بہت بڑی کارروائی جو ہے یہ کبھی آج تک نہیں ہوئی۔ ہماری سیکورٹی فورسز نے کافی حد تک اس پہ قابو بھی پا لیا تھا، بلکہ ایران یا افغانستان میں بھی جہاں سے جو معاملات کنٹرول ہو رہے تھے ان جڑوں کو بھی ختم کرنے کی کافی حد تک کوشش کی تھی، لیکن یہ دوبارہ اس نے اتنا مضبوط طریقے سے اور منظم طریقے سے سر اٹھایا، تو اس میں آپ کو کون سے زیادہ فیکٹر نظر آتے ہیں کہ جو اس کے متحرک ہو سکتے ہیں؟ گزشتہ سال مئی کی جنگ کے دوران ایک بات واضح ہو چکی کہ اب میدان میں آمنے سامنے بھارتی فورسز پاک فوج کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، خاص طور پر جدید ٹیکنالوجی میں اور فضائیہ کے استعمال میں وہ ہم سے بہت پیچھے ہیں۔
اور ہم نے ان کو بہت ہی بری طرح مارا. اس میں تو کوئی شک نہیں جی. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس شکست کے بعد اور اس تلطاف کھٹے ہونے کے بعد کیا بھارت خاموش بیٹھ گیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی یہ ایسے گروہ ہیں جن کو اس سے پہلے بھی انڈیا کی حمایت حاصل رہی ہے. کچھ گروہوں کے ساتھ افغان طالبان کا بھی نام لیا جاتا رہا ہے، لیکن جب سے یہ پچھلے سال جنگ ہوئی اور انڈیا کو شکست ہوئی اس میں، تو اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈین جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کے یا اس طرح کے ادارے وہ ڈیفینیٹلی ان گروہوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، فنانس کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، پلاننگ میں شریک ہو سکتے ہیں، جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں تحریک طالبان پاکستان بھی شامل ہے اور اس میں BLA بھی شامل ہے، اور خاص طور پر جنگ کے فوری بعد طالبان حکومت کے وزیر خارجہ کا دلی جانا اور وہاں کا دورہ کرنا یہ بہت معنی خیز تھا کہ ایک ایسے موقع پر جب پاکستان اور انڈیا بالکل آمنے سامنے کھڑے تھے اور فوجوں کے درمیان باقاعدہ جنگ ہوئی، تو اس دوران طالبان کے وزیر خارجہ کا وہاں پہ جانا بہت معنی خیز ہے. اس کے بعد طالبان حکومت نے پاکستان کے خلاف باقاعدہ ایک انڈکلیئرڈ وار بھی شروع کی، جس میں ان کے ساتھ بہت سخت برتاؤ کیا اور ان کو بڑی شکست دی گئی. تو میرا خیال ہے کہ اب طالبان بھی اور یہ جو افغان طالبان ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ میدان کے اندر ان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی جنگ کریں یا اس طرح کی کارروائی کریں. اور اب انڈیا اور طالبان شاید گورنمنٹ جو ہے افغانستان کی یہ دونوں مل کے اس طرح کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں، اور پاکستان میں وہ گروہ جو پہلے سے ہی پاکستان کو کمزور کرنے، ڈی سٹیبل کرنے اور یہاں دہشت گردی کرنے میں ملوث ہیں، ان کی سرپرستی کے لیے اور ان کے ساتھ کھلم کھلا آ گئے ہیں. لیکن سر اس کو اگر ایک اور تناظر میں دیکھیں، جیسے ایران کے اوپر ٹرمپ حملے کا ارادہ کر رہا ہے یا اس کی رجیم چینج کرنا چاہتا ہے کہ بھئی یہاں پہ حکومت تبدیلی آئے، اور بلوچستان کی اہمیت تو بڑی سگنیفیکنس ہے، تو اس میں یہ سارا کوئی کسی گریٹ گیم کا تو حصہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے گوادر پورٹ کا بھی ایشو ہے، پھر بلوچستان تو خیر شروع سے ہی سینسٹیو علاقہ رہا ہے، معدنیات کے بھی معاملات ہیں، تو یہ سارے مل کے کسی گریٹ گیم میں تو معاملات نہیں بن رہے. اس طرح کی بہت سی باتیں کہی جا رہی ہیں، لوگ اس انداز سے سوچتے بھی ہیں کہ شاید پاکستانی بلوچستان اور ایرانی بلوچستان کو ملا کے کوئی گریٹر بلوچستان بنانے کی اس طرح کی بہت سی چیزیں انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں تو چل رہی ہیں. یہ اس طرح کی تھیوریاں، اس طرح کی افواہیں لوگ پھیلاتے رہتے ہیں. اس طرح کا بہت سا مٹیریل آپ کو انٹرنیٹ میں مل جاتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ معاملات اس طرف جائیں کہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کر کے کوئی اور ملک بنانے کی کوشش کامیاب ہو سکتی ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے جس طرح BLA کر رہی ہے، وہ تو کھلم کھلا ایک علیحدگی پسند تحریک ہے اور وہ انڈیا کے ساتھ روابط میں بھی ہیں، وہ افغان طالبان کے ساتھ بھی روابط میں ہو سکتے ہیں. تو وہ ڈیفینیٹلی ان کو جو سپورٹ مل رہی ہے وہ اسی مقصد کے لیے ہے، اور یہ BLA اس کے لیے کام کر رہی ہے. لیکن پاکستانی فورسز کو، پاک فوج کو اس کے لیے بہت آگے آ کے اب بہت سخت آپریشن کرنا ہوگا. اب دیکھیں پچھلے سال جس طرح انہوں نے کیا جعفر ایکسپریس پہ، جی وہ اپنی نوعیت کا ایک الگ دہشت گردی تھی کہ اس طرح ٹرین کو روک کے اس کے ڈبوں کے اندر موجود مسافروں کو آپ دہشت گردی کا نشانہ بنائے اور وہاں پہ قتل و غارت کرے. اور ابھی انہوں نے 10 سے زیادہ شہروں میں یک وقت کیا. یہ انتہائی خوفناک ہے کہ اگر یہ کل کو اس سے بھی زیادہ شہروں میں یک وقت اگر کوئی اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے. دیکھیں یک وقت کرنے کا مطلب بھی یہ ہے نا کہ آپ سیکیورٹی فورسز کو اور ایجنسیوں اور جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور انتظامیہ ہیں کہ ان کو یکجا ہو کے کوئی کارروائی نہ کرنے دیں بلکہ ان کو سپلٹ کر دیں. اب یہ کہنے کو 10-12 شہر ہیں، لیکن یہ 10-12 شہر بہت دور دراز ہیں، ایک دوسرے سے بہت زیادہ فاصلوں پہ ہیں. اس کا مطلب تو سر پھر یہ ہے کہ ان کو اندرونی طور پر
یا کوئی سپورٹ ایسی ملی ہے یا انہوں نے اپنا نیٹ ورک اتنا اسٹیبلش کیا اور اتنے وسیع پیمانے پہ یہ دہشت گردی کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے ہماری فورسز نے بہترین رسپانس کیا، لیکن آخر کہیں پہ تو سیکورٹی لیپس ہوئے ہیں۔ دیکھیں جہاں بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوگا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سیکورٹی لیپس ہوتا ہے تو دہشت گردی ہوتی ہے، لیکن سیکورٹی آلریڈی ان پلیس ہوتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں نا کہ جو لوگ اس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں، یعنی ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ سیکورٹی یہاں پہ موجود ہے، یہاں سیکورٹی چیک پوسٹ ہیں اور یہ ایریاز ہیں یہاں پہ کسی طرح کی سرویلنس نہیں ہے۔ اب جو سیکورٹی والے فورسز ہیں یا جو اس طرح کے سیکورٹی اور انتظامات ہیں وہ تو اوپنلی نظر آتے ہیں، یہ انہی کے درمیان میں سے لوپ ہول، کوئی راستے، کوئی ایسی چیزیں تلاش کر کے کارروائی کرتے ہیں اور یہ واردات ڈالتے ہیں۔ یہ ہر جگہ پہ دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے کہ قانون موجود ہوتا ہے اور اس قانون کے اندر سے ہی لوگ سکون تلاش کرتے ہیں، سیکورٹی ارینجمنٹس ہوتے ہیں، سیکورٹی ارینجمنٹس کے اندر سے ہی اس کے اندر جو کس جگہ پہ کمزوری ہے اور کتنی کمزوری ہے اس کو وہ ٹارگٹ کر کے وہ پلان کرتے ہیں۔ اور یہی چیز ہے نا، محض اسلحہ دینا یا پیسہ دینا نہیں ہے کہ جی بی ایل اے کو اسلحہ مل رہا ہے یا پیسہ مل رہا ہے، اس طرح کی ان کو سیکورٹی ٹریننگ بھی دینا، اس طرح کی ان کو سیکورٹی معلومات پرووائڈ کرنا، یہی دشمن ممالک ہیں ان کی ایجنسیاں سپورٹ مہیا کرتی ہیں انہیں۔ ظاہر ہے اسی وجہ سے اتنے وسیع پیمانے پہ یہ سارا معاملہ ہوا، لیکن میرے خیال میں ہماری سیکورٹی فورسز نے بہت اچھا رسپانس دیا اور عام شہری بھی اس میں جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے اور ہماری سیکورٹی فورسز کے لوگ بھی ہوئے۔ اور اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کے واقعات کو روک تھام کے لیے کوئی مزید جامع سسٹم یا سیکورٹی کا سسٹم جو ہے نا اس کو ان پلیس کیا جائے گا؟ جی بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کا ایک پورا سسٹم تیار کیا جائے گا اور زیادہ بہتر انداز میں انٹیگریٹڈ سیکورٹی لے کے آئیں گے یہ، اور اس کی اشد ضرورت بھی ہے۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھنا، کیونکہ اس طرح کا واقعہ پہلے نہیں ہوا کبھی۔ پہلے یہ ہوتا تھا ایک جگہ پہ یا زیادہ سے زیادہ دو جگہ پہ دہشت گردی ہو گئی یا ایک ہی شہر میں مختلف مقامات پہ ہو گئی۔ اتنی بڑے پیمانے پر مختلف شہروں میں یہ پہلا واقعہ ہے، اور ڈیفینیٹلی اب اس حوالے سے بھی جو متعلقہ ادارے ہیں اور ایجنسیز ہیں وہ اپنی تیاری کریں گی کہ آئندہ سے اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ہو۔ ناظرین، یہ وقت اپنی فورسز کے ساتھ کھڑا ہونے کا ہے اور ان کو سپورٹ دینے کا ہے اور پوری قوم متحد ہو کر دہشت گردوں کو ناکام بنائے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنی راہ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔